السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 اور 113 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ۔ کل ہم نے آیت جو اسے ماقبل ہے اس میں یہ پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف ہم ہی داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزو ہیں، جھوٹی آرزو ہیں۔ اور یہ بھی ان کو چیلنج بھی کیا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ بلا، بلکہ ہاں، من، وہ شخص، اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے سامنے، جس نے اپنے وجود کو یعنی اپنی گردن کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی جو اسلام لایا۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہوگا، یعنی نیکوکار بھی ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو پس ہوگا اس کے لیے اس کا اجر، عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے پروردگار کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، تو پس نہیں خوف ہوگا، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہی کسی طرح کے غمگین ہوں گے، کسی طرح کا غم ہوگا، خوف ہوگا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہنے لگے یہود، لَيْسَتِ النَّصَارَى، کہ نہیں ہے نصارہ، عَلَى شَيْءٍ، کسی چیز پر، یعنی کسی بھی راستے پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور نصارہ یہ کہتے تھے، لَيْسَتِ الْيَهُودُ، کہ نہیں ہے یہود، عَلَى شَيْءٍ، کسی راستے پر، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب الہی کو پڑھتے بھی تھے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، یعنی اس طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو بالکل لا علم تھے، جنہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کس طرح؟ مثل قولہم، ان کے قول کی مثل، بالکل ان کے قول کی مثل، فاللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فی ما، اس میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں فیصلہ کریں گے۔ یعنی یہ جو کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے نصارہ نہیں ہے کسی چیز پر، نصارہ کہتے تھے یہود کسی چیز پر نہیں، اور ایک گروہ کہتا تھا ہم جنت کے حقدار ہیں، دوسرے کہتا تھا ہم جنت کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے اختلاف جو ہے ان کے درمیان، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ کون سیدھے راستے پر تھا، کون غلط راستے پر تھا، اور کون جنت کا حقدار ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ان قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف مذہب کے نام کی قومیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو یا اسلام، ان سب کی اصل روح جو ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ آیت کے شروع میں، بلا من اسلم وجہہ للہ، اس میں فرما دیا پہلی بات، اور دوسری وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ نیکوکار بھی ہو۔ اب وہ دونوں چیزیں، ایک یہ کہ یعنی بلا من اسلم وجہہ، کہ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھے، چاہے یہ کسی مذہب میں بھی حاصل ہو۔ حقیقت دین اور مذہب کو بھول کر یا اس کو پس پشت ڈال کر یہودی یا نصرانی قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا، دین اور مذہب سے ناواقفیت اور گمراہی ہے۔ یعنی یہ اپنے دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ گمراہ ہیں۔ اور دوسری بات جو وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کے اندر کیا فرمایا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں کہ آدمی اپنے دل سے خدا کی فرمانبرداری کا قصد تو درست کر لے، مگر اطاعت، فرمانبرداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود گڑھ لے، یعنی اپنے ذہن کے مطابق جو اس کا ذہن کہ یہ کام اچھا ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، اس طرح کے طریقے گھڑ لے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ عبادات اور اطاعت، یہ ان میں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتائے ہیں اور متعین کیے ہیں۔ اب آگے اس میں یہ بات بھی میں یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ نسلی مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان،
اور پھر محض نام کی قومیت کے خیال میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھے، تو یہ صرف اس کی خود فریبی ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کر قریب نہیں ہو سکتا، نہ وہ مقبول بن سکتا ہے، نہ وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے، جب تک کہ اس میں ایمان اور عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ یعنی ایمان کے ساتھ جب تک اس میں عمل صالح نہیں ہوگا، صرف ایمان کا وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائے لیکن آگے اعمال تو نیک ہے ہی نہیں۔ پھر اصول ایمان تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک اور یکساں رہے، یعنی جو ایمان کے اصول ہیں وہ تو ہر رسول اور ہر شریعت کے زمانے میں مشترک تھے۔ البتہ عمل صالح اور مقبول کی شکلیں یہ کچھ عدلتی بدلتی رہی ہیں۔ یعنی تورات کے زمانے میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا۔ انجیل کے دور میں عمل صالح یقیناً وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابق تھا، اور اب قرآن کے زمانے میں وہی عمل صالح ہوگا اور وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہوگا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں پر آگے خلاصہ کیا ہوا جی؟ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے۔ غلط فہمی کا سبب جو ہے نا، ان کا جو غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اور ملت کی اصل روح یعنی عقائد اور اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی ٹھہرا لیا۔ جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں رہتا ہو یا وہ مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو تو اس کو یہود سمجھ لیا گیا۔ اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص اور تعین بھی کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی رہتا ہے اور نہ نصرانی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کے ذکر مسلمانوں کو سنانے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے، ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے جنت کے نیز ان تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے۔ اس فیصلے پر ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے سے یا مسلمان کی صلب سے یا ان کے شہر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سونپ دینا، دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا۔ لیکن قرآن کریم کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اور آخرت اور قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک کہ وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل صالح کے پابند نہ ہوں۔ یہی خلاصہ آیت مذکورہ یعنی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ اس کے اندر ہے۔ تو باقی تشریح انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔